اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام MMA لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام MMA لانچ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں MMA سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے، کینڈیڈیٹ سے اور ان تمام لوگوں سے جو الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں۔ بالکل اسی طرح آج میرے ساتھ MMA لانچ کے اندر ہمارے مہمان موجود ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ بھٹو صاحب، بنیادین کا تعلق سکھر سے ہے، وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں، 2002 میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، NA 253 کی سیٹ سے MMA سندھ کے صدر بھی رہے ہیں، ملی ایگزیکٹو کونسل کے اس وقت صدر بھی ہیں اور MMA کے مرکزی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ موجودہ الیکشن میں NA 242 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیمپین کیسی چل رہی ہے حلقے میں؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس۔ تو کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں موجودہ ابھی الیکشن کے لیے؟ مختلف ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اور پبلک جلسے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مساجد میں اور عام شخصیات سے اور برادریوں کے جو بڑے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری پارٹیز کا شکوہ تو یہ ہے کہ الیکشن کیمپین چلانے نہیں دی جا رہی، بل بورڈز ہٹا دیے گئے ہیں، ان کے بینرز ہٹائے جا رہے ہیں، جھنڈے اتارے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا ہے؟ حلقے میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی کیا؟ جی ہاں، میرے حلقے کے اندر بھی کہ برابر میں ایسے ہی ہوا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پہ جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل نے جھنڈے لگائے تھے، تو ہمارے یہاں جھنڈے ہٹائے گئے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں جو ہے دوسری پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ان کو تو ابھی تک نہیں ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مین روڈس ہیں ان سے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو تھوڑے سے سائیڈ روڈس ہیں اس پہ باقی پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو پالیسی تو ایک ہونی چاہیے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا۔ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا آغاز آپ نے بہت پہلے ہی کر دیا تھا، کب سے سٹارٹ لیا اور کس طرح شروع کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں پیدا سکھر میں ہوا تھا، جی، لیکن میں رہتا کراچی میں ہوں، صحیح۔ تو اس لیے نہیں، بنیادی تعلق میں نے یہی کہا کہ سکر سے آپ بنیادی تعلق نہیں، پیدائشی تعلق۔ پیدائشی تعلق چلے سکر سے، ٹھیک ہے۔ آدمی پیدا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا، بنیاد اور پیدائش کا میرے خیال فرق ہے نا دونوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے۔ میں جب 9th میں تھا تو اس وقت بھی ہم نے دوستوں نے مل کر کے ایک انجمن شوق علم کے نام سے بنائی تھی، اور اس میں مین مقصد یہ تھا کہ مطالعہ کیا جائے، اور اسکول کا جو ہے چھٹیاں تھیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں یا میٹرک کے بعد امتحان دینے کے بعد بھی کچھ عرصہ فارغ ہوتے تھے، تو اس کے لیے ہم نے انجمن شوق علم کے نام سے بنائی تھی، اور اس میں ہم نے کچھ کتابیں جمع کی تھی بزرگوں سے، محلے کے بزرگوں سے، ان کے لائبریریوں سے، اور پھر نوجوانوں کو کتابیں پڑھنے کی پرآمادہ کرتے تھے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مطالعے سے آدمی کا جو ہے وہ ذہن بھی بنتا ہے اور کردار سازی بھی ہوتی ہے۔ تو 9th کلاس کا بچہ بڑا سنہری دور ہوگا سر، اس وقت تو نہ ٹی وی تھے، نہ موبائل تھے، نہ کمپیوٹر تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، پھر تو کتابیں واقعی لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، اور وہ کتاب آپ لے کے چلیں تو آج کتاب کو آپ نے جو اپنا انتخابی نشان بنا چھوڑا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے جب انٹر کیا تھا تو اس وقت ہم دوستوں نے پھر آپس میں مل کے اس بات کے لیے سوچا کہ ہم نے تو چلو غریبوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن دوسروں کو پڑھائیں۔ صحیح۔ تو اس لیے پھر ہم نے ایک سٹیزن سوشل ویلفیئر سوسائٹی بنائی، صحیح۔ اور پھر سٹیزن کوچنگ سینٹر کے نام سے ایک کوچنگ سینٹر شروع کیا، اور اس میں 8ویں 9ویں اور 10ویں کے طالب علموں کو انگلش، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھایا کرتے تھے، اور فری آف کاسٹ۔ ہم سب دوست جو ہے فری آف کاسٹ پڑھاتے تھے، اور اس کی فیس کل 2 روپے تھی، اور اس سے جو ہے وہ چپراسی کی تنخواہ اور بجلی کا بل اور دیگر اخراجات پورے کرتے تھے، اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی کامیابی عطا کی۔ اس کوچنگ سینٹر جو ہے وہ بہت کامیاب رہا، اور جتنے لڑکے پڑھنے آئے وہ آج مختلف یہاں مختلف جگہوں پہ بڑے افسر ہیں یا اہم پوسٹ پر ہیں۔ تو یہ ہم نے خدمت صرف انسانیت کی بنیاد پہ کی تھی اور بلا تفریق کی تھی۔ تو جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کا خیال کب آیا اور کیوں جوائن کی؟ جماعت اسلامی کا نام بھی میں نے پہلی مرتبہ وہیں سنا ہے۔ اچھا۔ وہاں پر جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ میں ہی طالب علموں کو پڑھاتا تھا،
اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے چھٹی کرتے تھے، عصر کے بعد شروع کرتے تھے۔ تو اس وقت خیال آیا کہ بچوں کو بھی کتابیں پڑھائی جائیں، تو اس کے حوالے سے پھر جماعت اسلامی سکھر میں ایک ہم نے پوچھا بھائی کتابیں کہاں سے مل سکتی ہیں، تو ہمیں کوئی دوست بزرگوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی والے کتابیں بانٹتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ تو ہم نے پھر جماعت اسلامی کا دفتر پتہ کیا، وہاں پہنچ گئے۔ تو جماعت اسلامی کے اس وقت وہاں جو بزرگ تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم آئیں گے، آپ کا کوچنگ سینٹر دیکھیں گے، پھر آپ کو کتابیں دیں گے۔ تو اس طرح سے پہلا رابطہ جو ہے ہمارا یہ کتابوں کے حوالے سے ہوا کہ بچوں کو دینی کتابیں پڑھائی جائیں، اس کے لیے جماعت اسلامی سے ہوا۔ لیکن میں جماعت اسلامی میں شامل جو ہے جب میں نے وکالت شروع کی سن 70 میں، تو میں نے وہاں وکیلوں کے کمرے بار روم میں جب داخل ہوا اور وہاں آنے جانے لگا، تو وہاں پر میں نے اپنے کانوں سے اللہ رسول کے خلاف کمیونسٹوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس میں تمام زبان بولنے والے، اردو بولنے والے بھی تھے، سندھی بولنے والے بھی تھے، کچھ جو ہے وہ پنجابی بولنے والے بھی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ رسول کے خلاف ایسی بہت ہی گری ہوئی باتیں کی کہ جس سے مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر ان کا کردار بھی بہت ہی زیادہ بے دینی کا کردار تھا۔ مثلا وہاں ایک مرتبہ میں نے نیا وہاں وکیل بنا، تو وکیلوں کا جنرل باڈی کا اجلاس تھا، تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے، تو سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ یہ کوئی ملاؤں کا اجلاس ہے جو یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اسی طرح سے میں نے وہاں مطالبہ کیا کہ یہاں کعبۃ اللہ کی تصویر لگائی جائے، روضہ اطہر کی تصویر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی تصویر لگائی جائے، تو اس پہ بھی وہ کمیونسٹ لابیز والوں نے بہت سخت مخالفت کی اور بہت ہی خراب الفاظ استعمال کیے۔ اس کے نتیجے میں پھر میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جماعت اسلامی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، اور جنوری 73 میں جماعت کا رکن بنا۔ بھٹو کا دور، بھٹو کا خاندان، بھٹو کا علاقہ، کراچی آ کے وکالت شروع کی اور جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا۔ یہ بھٹو خاندان کی مخالفت کا آپ کو پھر زیب دی گئی، یا اس کے بعد کوئی مشکلات بھی آئیں سامنے؟ ایسا ہے کہ میں نے وکالت تو سکھر میں شروع کی تھی، تو باقی یہ ہے کہ جو بھٹو ہونے کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شروع میں تو میں خود اس واقعے سے پہلے میں خود پیپلز پارٹی کا حامی تھا، کمپرس نظریات کا علمبردار تھا، لیکن پھر میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا۔ انہوں کی کتابوں میں سوشلزم، کمیونزم کے متعلق واضح طور پہ جو بات آئی وہ یہ کہ یہ کفر کا نظام ہے۔ پھر ان کو سوشلسٹوں کو اور کمیونسٹوں کو آنکھوں سے دیکھا، ان کی باتیں سنی کانوں سے، تو پتہ چلا کہ یہ پورا ایک کفر کا نظام ہے۔ تو اس لیے پھر بھٹو کی بھی ہم نے مخالفت شروع کر دی، کیونکہ بھٹو صاحب جو ہے وہ سوشلزم کے حامی تھے، اور اس میں کمیونسٹ پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود تھے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ دین کو اپنی ذات اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور اپنے جو علاقائی حالات تھے اس پہ ترجیح دینے کی اللہ نے توفیق دی۔ اس کے لیے ہمیں تکلیفیں بھی ہوئیں، اور 77 میں جیل میں بھی گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اپنے خاندان کے اندر نہیں، 77 میں پی این اے کی تحریک قومی اتحاد کی تحریک کے دوران۔ اسی طرح سے جو ہے پھر ہمارے خاندان میں بھی ہمارا بائیکاٹ ہوا، اور اسی بنیاد پہ میرے اپنے ماموں تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری والدہ مرحومہ انہوں نے بھی جو ہے اپنے بھائی کی مخالفت کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے والد صاحب، میری والدہ، میری اہلیہ، میری اولاد، بچے، بیٹے، بیٹیاں الحمدللہ سب جماعت کے ساتھ ہیں۔ بھٹو صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ بچپن سے ہی تنظیمیں بناتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے خود بتایا کہ 9ویں کلاس میں تھے آپ نے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا تھا، اب تک تو کوئی 18-20 تنظیمیں بنا چکے ہوں گے، مجھے لگتا ہے آپ کو بنانے کا بہت شوق ہے تنظیمیں۔ MMA کے بانی ارکان میں بھی آپ رہے، ملی ایگزیکٹو کونسل بھی آپ نے بنائی، اور ابھی بھی آپ مرکزی کونسل کے اس کے ممبر بھی ہیں، اور یہ جو MMA کے بھی مرکزی کونسل کے ممبر ہیں۔ سر یہ کیا شوق چرایا ہے آپ کو؟ میرا خیال میں اس کی جو آپ نے تعبیر کی ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ تنظیمیں جو میں نے بنائی تھیں وہ الگ چیز تھی، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ جماعت اسلامی کا تسلسل ہے۔ صحیح۔
کیونکہ میں نے جب سے جماعت اسلامی جوائن کیا اس کے بعد میں نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت اسلامی الحمدللہ ہوتے ہوئے ایک ایسی اقامت دین کی تحریک ہے جو انسان کی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جدوجہد کر رہی ہے، تو اس لیے کسی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ملکی نظام اور ملکی حالات کے مطابق جماعت اسلامی نے مختلف تنظیموں میں شرکت کی ہے اور مجھے اس میں اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجا ہے، تو میں تو جماعت اسلامی کا نمائندہ ہوں متحدہ مجلس عمل میں بھی اور ملی یکجہتی کونسل میں بھی، تو اس لیے میں نے وہ نہیں بنائی ہے بلکہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہوں وہاں پر۔ صحیح۔ 2002 میں ایم ایم اے پہلی دفعہ بنی تھی، دینی جماعتوں کا پہلا اتحاد ہوا، مشرف کا دور تھا، سر اس وقت کیا جوش جذبہ تھا؟ یہاں پر جو ہے امریکہ اور مغربی جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے اور ان کے لیے راستے صاف ہو جائیں اور وہ اپنی جو ایجنڈا ہے دین دشمن اسلام دشمن اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ مسلح جو ہے وہ حملے ہونے لگے، دہشت گردی کی کارروائیاں ہونے لگیں، اسی طرح سے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی لڑائیاں یا وہابی غیر وہابی لڑائیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی۔ اس موقع پہ دینی جماعتوں نے خاص طور پہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کر کے ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنایا، ایک تنظیم بنائی اور اس نے جو ہے مشترکہ موقف بھی اختیار کیا، مشترکہ اعلامیہ بھی ہوا، مشترکہ جدوجہد بھی ہوئی کہ بھئی ہم اپنے مسلک کو چھوڑیں گے نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن دین کے لیے اور امت کے لیے مل کے کام کریں گے اور دین دشمن جتنی بھی قوتیں ہیں ان کا مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ ملی یکجہتی کونسل کے جدوجہد کے نتیجے میں الحمدللہ یہاں پر جو مختلف مسالک کے نام پر لڑائیاں ہو رہی تھیں ان میں کمی آئی، اور پھر اس کے بعد پھر متحدہ مجلس عمل اس لیے بنائی گئی تاکہ ملکی انتخابات جو 2002 میں ہونے والے تھے اس میں جو ہے مشترکہ طور پہ ہم امیدوار لائیں تاکہ دنیا کو ایک امت کا تصور بھی دیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں اور اقتدار کے حوالے سے جتنا ہمارے پاس طاقت آ سکتی ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی برکت دی اور کے پی کے جو اب اس وقت ہے اس وقت صوبہ سرحد تھا اس میں الحمدللہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت بھی بنی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو مسلکی بنیادوں پہ دہشت گردی تھی اس میں جو ہے بہت زیادہ کمی آئی۔ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی امام بارگاہ پہ کوئی جو ہے وہ حملہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سنیوں کے گھروں کو آگ لگی ہو یا وہاں کوئی عوامی فساد ہوا ہو یا محلے میں فساد ہوا ہو یا کسی اگر سنیوں کے مسجد میں بم پھٹا ہو شہید لوگ ہوئے ہوں اور سنیوں نے جا کے شیعوں کو قتل کیا ہو یا شیعوں کے گھروں کو آگ لگائی ہو یا محلے میں کوئی فساد ہوا ہو، یہ نہیں تھا، کیونکہ ایک تصور یہ عام آدمی تک پہنچ گیا کہ یہ لڑانے والے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، لہذا ہم جو ہے اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسروں کو مسلک کو چھیڑے نہیں۔ میں یہاں پر ایک واقعہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شکارپور میں شیعوں کے مسجد میں بم پھٹا اور اس کے نتیجے میں جو نمازی تھے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے، لیکن اس کے ارد گرد میں جتنی دیوبندیوں کی بریلویوں کی سنیوں کی مسجدیں تھیں ان علماء نے اپنی نماز کو مؤخر کیا اور کہا کہ سب سے پہلے جو ہے ہم جا کے یہ جو اس وقت بیچارے زخمی ہیں یا جو جہاں دھماکہ ہوا ہے ان کی پہلے مدد کی جائے گی، لاشیں نکالی جائیں گی، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نماز جمعہ کا خطبہ بھی ہوا اور نماز ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ جو متحدہ مجلس عمل ہے یہ ملی یکجہتی کونسل سے آگے بڑھ کر کے ایک قدم اٹھایا گیا اور اس کے نتیجے میں اتحاد امت کا ایک بہت بڑا پیغام جو ہے، اور اللہ کے شکر کا ادا کرتے ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کو پھر اسی دستور کے بنیاد پہ، اسی منشور کے بنیاد پہ، انہی اصولوں اور اعلامیہ کے بنیاد پہ دوبارہ بحال کیا گیا ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس وقت بہت بڑی جو ہے پذیرائی ہے
اور اس انتخابات میں اللہ نے چاہا تو متحدہ مجلس عمل بہت بڑی قوت، پارلیمانی قوت بن کر کے ابھرے گی۔ مجھے یہ بتائیے گا 2002 میں ایم ایم اے بنی تھی اور اب 2018 میں اس کا دوبارہ ریوائول ہوا ہے، اس وقت کی ایم ایم اے اور اب کی ایم ایم اے کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے فرق تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس عظیم شخصیات موجود تھیں، جن میں قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی جماعتیں موجود ہیں اور ان کی جو ہے نصب العین اور ان کی جو جد و جہد اور ان کے نظریہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور عوام کے اندر ویسی پذیرائی ہے، بلکہ اس سے زیادہ پذیرائی ہے۔ اتنی یعنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علماء کرام نے بھی اس کی بہت زیادہ ویلکم کیا ہے، اس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے تحسین کی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 57 مسلمان ملک ہیں، کسی ملک کے اندر اس طرح کی اتحاد امت کا مظہر نہیں ہے جیسا یہاں پاکستان میں متحدہ مجلس عمل بنا کر کے تمام دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا گیا ہے، تمام مسالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ ایسا اتحاد جو ہے وہ 56 پاکستان کے علاوہ 56 اور ممالک ہیں، اس میں کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اور پاکستان نے ایک دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ تو یہ بتائیے گا ایم ایم اے 2002 میں جب آپ انڈر 253 سے جو ہے وہ جیتے بھی تھے، تو اس کے بعد آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کروایا؟ میرے خیال میں ہم نے تو اللہ کی مہربانی سے اپنے علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ مثلا مجھے پہلے سال جتنا فنڈ ملا تو اس وقت یہاں پر ایک میرے حلقے انتخاب میں لاسی گوٹ تھا، اور لاسی گوٹ کے ساتھ اور بھی دیہاتی علاقہ تھا، وہاں پر جانے کے لیے روڈ نہیں تھا۔ ہم نے دوستوں نے سب نے جماعت نے مشورہ کیا، ایم ایم اے کے جماعتوں نے مل کر کے یہ طے ہوا کہ بھئی یہاں تو کراچی میں چلو چھوٹی موٹی سڑکیں کچھ نہ کچھ موجود ہیں کچی آبادیوں کے لیے، لیکن لاسی گوٹ کے لیے چونکہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ غربت کے بنیاد پہ غریبوں کے لیے ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ وہاں روڈ بنوایا گیا، اور الحمدللہ وہ روڈ آج بھی موجود ہے، اور وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی کسی نے کوئی اور ترقی نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے یہاں اپنے حلقے انتخاب میں بہت سارے جو ہے وہ مسائل تھے، پانی کے مسائل تھے، ڈرینیج کے مسائل تھے، ہم نے بلدیاتی اداروں کو متحرک کیا اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے اور اپنے فنڈز کے ذریعے یہاں کام کروائے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو ہے ایک طرف صوبائی اسمبلی میں محمد یونس بارائی صاحب تھے، اور دوسرے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں جناب سید قطب صاحب تھے، اور دونوں ماشاءاللہ اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سید قطب صاحب جو ہے پی ایس 101 سے لڑ رہے ہیں، اور بارائی صاحب جو ہے 100 سے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں ہمارے سے ایک رابطہ کونسل بنائی، اور تھانے کچہری کے کام، دفاتر کے کام، بجلی، پانی، دیگر جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اب تک جو ہے ہمارے حلقے جو 253 تھا یعنی 253 یا اس کے ساتھ جو پی ایس لگتے تھے ان کے دو، وہ ان کے لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں کہ جو بھی کام ہوا وہ اس زمانے میں ہوا، اس کے بعد جو ہے یعنی 2007 سے لے کے 2018 تک 11 سال میں پھر کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اب بھی ہم جمع جاتے ہیں وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ صحیح یہ سڑک آپ کے زمانے میں بنی تھی، یہ پانی کا نظام آپ کے زمانے میں بحال ہوا تھا، یہ ڈرینیج جو ہے آپ کے زمانے میں بنی تھی، یا یہ فلاں کام جو ہے آپ کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جو ہے وہ توفیق دی، اور اس کے لیے لوگ اب بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ کراچی میں الیکشن ابھی جب دوبارہ سیزن شروع ہوا تو جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان تمام کے ہیڈز کراچی سے دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ خان صاحب، عمران خان صاحب کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی بولا کہ کراچی سے لڑوں گا، مصطفیٰ کمال بھی یہاں موجود ہیں۔ ایم ایم اے کی بھی مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ کراچی سے لڑ رہی ہے، آپ بانی ارکان میں سے ایم ایم اے کے، تو میں یہ کہوں گا کہ ایم ایم اے کی مرکزی لیڈرشپ ہے جو کراچی سے الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس دفعہ کراچی پہ اتنا فوکس کیوں ہے؟ میرے خیال میں کراچی بڑا شہر ہے، ہمارا انٹرنیشنل سٹی ہے، پچھلے 20 سال میں بھی تو بڑا کراچی کے شہر ہے۔ ہاں بڑے دیر آیا درست آیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کراچی کے لیے ایک اعزاز ہے کہ کراچی کی اہمیت لوگوں نے جو ہے اب تسلیم کر لی ہے، اس لیے سب یہاں ہیں،
اور میرا خیال میں کراچی کا ووٹر جو ہے بڑا باشعور ووٹر ہے اور وہ اپنے شعور کے ساتھ ووٹ استعمال کرے گا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ لیڈر الیکشن تو ادھر لڑ رہے ہیں لیکن یہاں وہ رہیں گے تو نہیں, نہ ان کا گھر ہے, یہ بات بھی ہے, نہ ان کا یہاں کوئی خاندان ہے. وہ بیچارے جو ہے وہ ووٹر جو ہے کس کے پیچھے بھاگیں گے. تو اس لیے بہرحال لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے لیکن عوامی کام پھر کون کرے گا. سر ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا ہے, میں نے کئی دفعہ لوگوں سے اس کا اظہار بھی کیا ہے, تو میری بھی تھوڑی سی نالج میں اس حوالے سے اضافہ کیجیے گا, آپ وکیل بھی ہیں. ایک امیدوار جو ہے وہ کئی حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہے, کچھ لوگ 5-5 6-6 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. جب انتخابات ختم ہو جائیں گے تو کسی ایک سیٹ پہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی 4 سیٹیں جن سے ان کو وڈرا کرنا پڑے گا اس کے اوپر ضمنی انتخابات بھی دوبارہ ہوں گے, تو اس کے اوپر اتنے ہی کروڑوں روپے کے خرچے بھی دوبارہ سے ہوں گے, قوم کے وسائل بھی انہی کے اوپر لگیں گے اور ٹائم بھی دوبارہ ضائع ہوگا, حلقے کے لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہوں گی. سر یہ کیا پروسیس ہے پاکستان کا الیکشن کا, کہ آپ ڈر ہے کیا لوگوں کو کہ ایک جگہ سے ہار جائیں گے تو 5-5 جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ متحدہ مجلس عمل کے کسی لیڈر نے یا کسی آدمی نے 2 حلقوں سے فارم نہیں بھرا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ جو آپ نے کہی کہ یہ جو الیکشن لڑتے ہیں 2 4 حلقوں سے, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں 1 سے ہار جاؤں 2 سے ہار جاؤں تو کہیں سے تو جیت جاؤں. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک سیاسی اور نفسیاتی کام کرتے ہیں. مثلا وہ کراچی سے الیکشن لڑ کر کے سندھ کے اور کراچی کے لوگوں کو یہ دکھانا یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ یکجہتی اس دن ختم ہو جائے گی جس دن یہاں سے دوسرا آدمی منتخب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہے یہ تو ایک سیاست کا عمل ہے اور عوام کو جو ہے تسلی کہہ دوں, تسلی دینے والی بات ہے. جیسے بچوں کو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں بیٹا میں بیٹھا ہوں, وہی کام یہاں چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بجائے ان کو ایک حلقے سے لڑنا چاہیے اور اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا چاہیے اور وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کرنا چاہیے. بالکل, آپ کا فوکس ایک حلقے کے اوپر, آپ اس کے عوام کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں الیکشن کے بعد عوام آپ کو اسی طرح کا رسپانس بھی دے گی اور اگلی دفعہ پھر لے کر آئے گی. لیکن جہاں اتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں, ان وسائل کے اوپر سر قانون کچھ ہی نہیں کرتا ہے کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے میرے خیال میں کہ بھائی جس امیدوار نے وہ سیٹ ضائع کروائی, اتنا پیسہ لگا, اس سے وصول کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ ایک ہمارے ووٹر کے اندر, عوام کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے اور اس بیداری میں الحمدللہ سراج الحق صاحب ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور مؤثر آواز اٹھائی ہے اور مسلسل آواز اٹھائی ہے. اور یہ کام جو ہے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا تھا, جماعت اسلامی پہلے بھی کرتی رہی ہے, لیکن سراج الحق صاحب نے اس کو جس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ اور بہت ہی تسلسل کے ساتھ اس پہ فوکس کیا ہے, اس کے نتیجے میں ایک شعور ڈیولپ ہوا ہے. اب جو ہے لوگ اس مرتبہ پہلی مرتبہ دیہاتی علاقوں کے جو امیدوار ہیں ان کا احتساب کر رہے ہیں. شہر میں بھی ہو رہا ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کا جو ہے سوشل میڈیا پہ یا اخبارات میں یا الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ باقاعدہ یہ آ رہا ہے کہ ان کا لوگوں نے گھیراؤ کیا, احتساب کیا اور ان کی جو ہے وہ احتساب کی وہ جو ہے ویڈیو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ بے بس ہیں, ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. بالکل, جب قانونی احتساب نہیں ہوتا تو عوامی احتساب لازمی ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ میرے خیال میں یہ عوامی احتساب کا جو آغاز ہے یہ نیک شگون ہے. اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک طرف کرپشن میں کمی ہوگی تو دوسری طرف صاف اور شفاف انتخابات کا بھی راستہ ہمار ہوگا, اور تیسری طرف یہ جو ہمارے لوگ یہاں سے انتخاب لڑ کے اور غائب ہو جاتے تھے, اب جو ہے ان کو عوام کے الیکشن کے بعد بھی عوام کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے انشاءاللہ جمہوریت میں اصلاح بھی ہوگی اور حقیقی جمہوریت کا راستہ بھی ہمارا ہوگا. ایم ایم اے کے پاس کیا منشور ہے عوام کے مسائل کے حل کے لیے؟ ایم ایم اے کے پاس جو منشور ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں جس میں غربت ہے, بے روزگاری ہے, جس میں عوام کے مسائل ہیں, جس میں سڑک, بجلی یا لوڈ شیڈنگ, اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو کسانوں کے مسائل ہیں, مزدوروں کے مسائل ہیں, یہ دنیوی مسائل جو ہے ان کے حل ہونے کے 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, بہت ساری جو ہے مالی وسائل دیے ہوئے ہیں, اتنے پانی ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہیں, زراعت ہمارے پاس ہے,
پھر اسی طرح سے سونے کی کانیں ہمارے پاس بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے گیس اور دیگر چیزیں بھی اللہ نے بہت دی ہیں. معدنیات سے مالا مال ملک ہے. یہاں کے لوگوں کو جو ٹیلنٹ دیا ہے اتنا دیا ہے کہ یعنی اسلامی ممالک میں پاکستانی ایٹمی قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت نوازا ہے، لیکن کرپشن جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے جو بجٹ ہے اس میں جتنے پیسہ رکھا جاتا ہے اس کا 50% بھی خرچ نہیں ہوتا. اور جو لوگ حکمران بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، یا یہاں بیوروکریسی بھی ہے، دیگر چیزیں جتنے بھی ہیں وہ سب لوٹ مار میں مصروف ہیں. تو متحدہ مجلس عمل نے سب سے پہلے تو اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. اس کے نتیجے میں جو پیسہ ہے روڈ بھی بنیں گے، کاغذوں میں نہیں بنیں گے، اب زمین پہ بنیں گے. زمین پہ روڈ بنے گا. اسی طرح لوگ بجلی کا مسئلہ ہے، تو بجلی کے لیے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے زمانے میں یہاں بتایا کہ صاحب وہ ونڈ انرجی سے جو ہے ہم اس کو کور کریں گے. وہ اربوں روپے قوم کے خرچ ہوئے، لیکن پتہ نہیں بجلی کہاں چلی گئی ونڈ والی. نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے جو ہے اعلان کیا کہ ہم 6 مہینے میں کر دیں گے، 6 مہینے میں کر دیں گے، پھر وہ سال میں کر دیں گے. 5 سال حکومت کی اور اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اور لیکن کرپشن جاری رہی. کارخانے لگ رہے ہیں، وہ جب بجلی کا فلاں جگہ بجلی گھر لگ رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ دیگر چیزوں پہ جو ہے وہ باتیں کرتے رہے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ بجلی کے جو ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کریں گے. بے روزگاری کا مسئلہ بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں. یہاں انڈسٹری کو اگر فروغ دیا جائے تو یہاں پر جو ہے بہت بڑی جو ہے یہ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے جو ہے کسان کو اگر واقعتاً قرضے دیے جائیں، کاغذوں میں نہ لکھے جائیں، وڈیرے جو ہے وہ ہاریوں کے نام پہ قرضے نہ لیں، تو میرا خیال ہے کہ نوجوان ہاری کا یا جو ہے وہ بچہ اس کو روزگار ملے گا اس کے لیے. اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے یہاں روزگار کی اسکیمیں ہیں، لیکن پیسے دوسرے لے جاتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ اگر نوجوانوں کو روزگار اسکیم کے تحت قرضے دیے جائیں تو بہت بڑی یہاں پر جو ہے روزگار کے مواقع کھل سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں جو شہروں میں یا دیہاتوں میں جو پینے کے پانی کے مسائل ہیں یا ڈرینیج کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ نااہل حکمران اور کرپشن. انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل نے یہاں پر جن کو ٹکٹ دیا ہے وہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں. تو اس لیے وہ جو برسر اقتدار آئیں گے تو عوام کے مسائل کو حل کریں گے. دوسرا جو مسائل کا دائرہ ہے وہ ہے دینی مسائل، امت کے مسائل. صحیح. اور اس کے لیے بھی اب بھی ایک اجلاس ہوا تھا مغربی ممالک کا. اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کیا ہے پاکستان سے کہ جناب ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کیا جائے. بھئی تمہارا کیا واسطہ؟ ہم نے کبھی کہا ہے امریکہ سے کہ فلاں قانون تبدیل کرو؟ یا ہم نے کبھی برطانیہ کو یا جرمنی کو یا فرانس کو یا کسی مغربی ملک کو کہا ہے کہ فلاں قانون تبدیل کرو؟ ان کی جو پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، تو ہماری پارلیمنٹ بھی اتنی بالادست ہے. ہمارے بھی سارے قوانین پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے ہیں. میں یہاں پر ایک صرف اتنا نکتہ عرض کروں گا کہ یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے یہ اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ پاس کیا تھا، اور اس میں جو ہے غیر مسلموں کے ووٹ بھی شامل تھے. متفقہ تھی تو وہ بھی شامل تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اسی طرح سے یہاں ابھی الیکشن کا جو نیا قانون بنایا گیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017، اس میں 241 دفعات تو شامل کیے گئے، لیکن 2 دفعات جو ہے 7C اور 7B جو ناموس رسالت ختم نبوت سے تعلق رکھتے تھے وہ نہیں انہوں نے شامل کیے گئے. تو اس طرح سے پاکستان میں جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دینی مسائل جو ہے بہت بڑے تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے حل کرنے کے لیے ایک ایمان والوں کی ضرورت ہے کہ ایمان والے آئیں، اور وہ متحدہ مجلس عمل انشاءاللہ آئے گی. تو یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلامی قوانین کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے اور دینی ماحول اور بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، جس سے اسلامی پاکستان بنے گا، حقیقی پاکستان بنے گا. وہ جو ہے مدینے کی ریاست کی طرح ریاست ہو جائے گی. اور اسی طرح سے میں یہ بھی یہاں پر بتا دوں کہ اس وقت دنیا بھر میں امت رسول کا خون بہہ رہا ہے. فلسطین میں بہہ رہا ہے، کشمیر میں بہہ رہا ہے، شام اور عراق میں بہہ رہا ہے، مصر میں اور بنگلہ دیش میں بہہ رہا ہے. اس ظلم کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کتنی امت رسول کی یہ مظلومیت ہے. لیکن انشاءاللہ ہم نے عزم کیا ہے
کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ ان کے لیے آواز اٹھائے گی اور امت رسول کی جو ہے وہ نمائندگی کرے گی اور ان کے اوپر مظالم جو ہے بند کرانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گی انشاءاللہ۔ سب سے آخر میں اور مجھے کشمیر بتائیے کی گا، آزادی بھی ہوگی انشاءاللہ، کشمیر بنے انشاءاللہ گا کشمیر کی آزادی بالکل ہم اور یقینی فلسطین میں بھی انشاءاللہ جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہے اس میں رکوانے میں ہم اہم کردار ادا کریں گے۔ سر مجھے ابھی کچھ دن پہلے ٹی وی پہ بھی بات آ رہی تھی، آپ کے کاغذات نامزدگی میں کوئی اعتراض اٹھایا گیا تھا اور اس کی بیس پہ خبریں بھی آئی کہ مسترد کر دی گئی، وہ کیا کہانی تھی ذرا بتائیں تو صحیح ذرا۔ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اچانک میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پلس جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے معلوم ہوا کہ میں جو ہوں وہ بینک کا نادہند ہوں اور کوئی ایک کاروباری کمپنی ہے کسان سپلائی سروسز، اس کا ڈائریکٹر ہوں۔ اچھا، تو میں نے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کی کہ بھائی میں تو اس کا ڈائریکٹر نہیں ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ میں کسی بینک سے قرضہ لیا ہے یا میرے نادہند ہوں، لیکن ان کے سامنے میں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں سٹی بینک کا اور کسان سپلائی سروسز کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کی کاپیاں بھی لا کے عدالت میں جمع کی کہ بھائی میں تو اس میں فریق ہی نہیں ہوں، اور لوور کورٹ نے بھی ان کا جو فیصلہ کیا ہے، جو کیس کیا تھا کسان سپلائی سروسز نے سٹی بینک پہ اور سٹی بینک نے کیس کیا تھا کسان سپلائی سروسز پہ، اس میں میرا نام نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میرا جب نام نہیں ہے، پھر میں نے ان کو ایک کاپی بھی پیش کی کہ یہ کاپی ہے جس میں ڈائریکٹرز کے نام ہیں اور وہ ہم نے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی نقل تھی۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض یہ لگایا کہ یہ کاپیاں جو ہے نا یہ وہ سرٹیفائڈ کاپیز نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے ابھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں لیا ہے۔ بہرحال ہم نے پھر اس کے اوپر اپیل کی ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہم نے پھر اس کی سرٹیفائڈ کاپیز بھی پیش کی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ہم نے حاصل کی تھی، لسٹ آف ڈائریکٹرز۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہم نے تازہ ترین جو ہے اس مقدمے کی نقل نکلوائی تھی، اپیل کی، وہ بھی پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ویب سائٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جس کا نام ہے کنزیومرز پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، تو اس سے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا کہ میرے شناختی کارڈ نمبر سے کہ بھئی میرے نام یا شناختی کارڈ پر کوئی بھی قرضہ یا نادہندگی نہیں دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سٹی بینک نے بھی ہم نے ان کو ای میل کیا کہ بھئی میرے خلاف کیا الزام ہے، انہوں نے بھی جو ہے ای میل کے جواب میں لکھا کہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر نئے پرانے نام کے ساتھ ہمارے پاس کوئی نادہندگی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں غلطی ہوئی ہے یا کیا اس کا سازش ہوئی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ عدالت نے نوٹس نکالے، لیکن الحمدللہ کوئی بینک کا سٹی بینک کا آدمی بھی نہیں آیا اور جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا۔ ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی سارے کاغذ بھیجے تھے۔ غلط جگہ پنگا لیا تھا، نہیں تو لیا وکیل سے پنگا تھا، اوپر سے بھٹو سے لیا تھا، تو وہ تو ویسے یہ جواب نہیں اچھا ہے، ملتا تھا۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخروئی دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں، میرے حلقے کے لوگوں نے بھی بڑی دعائیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے دوبارہ بحال ہو گیا ہے میرا نامینیشن فارم، اور ٹکٹ بھی مجھے مل گیا ہے متحدہ مجلس عمل کا۔ انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی۔ سر اچھی بھلی آپ کو ایک کمپنی مل گئی تھی، آپ بھی بیٹھ کے عیش کرتے، آپ نے بھی ملا وجہ کمپنی واپس کر دی۔ اگر میں اپنے حلقے کے عوام کو کتاب کے حوالے سے اور خاص طور پہ اپنے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کے عوام سے یہ بات کہوں گا کہ پہلے بھی آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا، میرے ساتھ جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر یونس بارائی صاحب کو اور سید قطب کو ووٹ دیے تھے۔ اب جو ہے میرے حلقے 242 میں صوبائی اسمبلی میں جناب بارائی صاحب کھڑے ہیں، محمد یونس بارائی صاحب اور مولانا غیاث صاحب کھڑے ہیں۔ ہمارا نشان کتاب ہے، ہم کتاب کے نشان پہ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے تھے۔ پہلے بھی اسی حلقے کے عوام نے مجھے اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی میں ووٹ دیے تھے کتاب کو، اب بھی میں کہوں گا کتاب کو مہر لگائیں، ٹھپا لگائیں اور ہمیں جتوائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے جو ہے وہ جو پیسہ ملے گا وہ آپ پر خرچ کریں گے انشاءاللہ، اس سے جو ہے ہم اپنی تجوریاں نہیں بھریں گے، نہ اپنا گھر بنائیں گے، بلکہ آپ کے لیے کوشش کریں گے، عوام کے لیے کوشش کریں گے،
اور کتاب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سرخرو دے گا، کتاب جیتے گی اور ہم بھی جیتیں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک اسد اللہ بھٹو صاحب. انشاءاللہ 26 جولائی کو آپ کے لیے جشن منانے کے لیے ہم بھی آئیں گے. ناظرین اکرام، ایم ایم لاؤنج سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا